السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کی وضاحت آیت نمبر 63 سے 73 تک، آیت 63 to 73۔ وا اور اس جب اذکرو یاد کرو وہ وقت جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ یاخذ اخذا لینا پکڑنا، میثاقکم وعدہ تم سے، میثاق وثقہ یثق اس کا روٹ ہے، ووثاقا میثاق، وثاق کہتے ہیں اس رسی کو جس سے کوئی چیز مضبوط باندھی جائے، وثاق، اور میثاق کہتے ہیں پختہ عہد اور قول و قرار کو جس پہ قسم کھائی گئی، قسم کھا کے جس کو پکا کر دیا گیا، باندھ دیا گیا ہو، یعنی مضبوط عہد۔ کم تم سے، اور کم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ کس چیز کا وعدہ؟ تورات پر عمل کرنے کا۔ یہ یہاں حذف ہے، بیچ میں تھوڑا سا لکھ لیجیے تاکہ آپ کو عبارت واضح ہو جائے۔ وا اور رفعنا بلند کیا ہم نے، رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے رکھی ہوئی چیز اٹھانا، حصی اور معنوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ فوقکم تمہارے اوپر، یعنی تمہارے سروں کے اوپر، فوقہ اسم ظرف ہے، اور فوقہ کا اپوزٹ کیا ہے پیچھے پڑ چکے ہیں، تحت۔ کم تمہارے، الطور پہاڑ، طور سریانی زبان میں پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی پہاڑ، اور خصوصاً جو ہرا بھرا ہو، لیکن یہاں الطور ہے، اس سے مراد خاص پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کیا تھا، بات کی تھی۔ خذو یعنی اس وقت ہم نے یہ کہا، یا یہاں بریکٹ میں لکھ لیجیے، ہم نے کہا خذو لے لو، اس کا روٹ بھی حمزہ خا اور رال ہے، اخذ یاخذ سے خذو ما جو یعنی تورات، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، آتینا آتا یؤتی ایتا، اصل میں جو آتا ہے نا لفظ، میں آپ کو لکھ دیتی ہوں، آج ذرا سے اس کو دیکھ لیجیے کیونکہ بہت دفعہ آتا ہے۔ آتا اصل میں کیا تھا؟ آتا، حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے، اتا یاتی باب فعل میں آتا ہو گیا، اور آتا اصل میں تھا آتا، ٹھیک ہے، جیسے افعل یفعل ہوتا تھا، آتا یؤتی ایتا، ایتا زکات، آتو زکات کا لفظ بھی آتا ہے نا، آتو زکات دو، آتیناکم دی ہم نے تم کو، ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور کم کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ کیا دیا تھا ان کو؟ تورات، بقوت ساتھ قوت کے، مضبوطی کے، یعنی پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ۔ وذکرو اور یاد کرو، ذکر کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے، دال کاف را اس کا روٹ ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے ذکر کا؟ نمبر 1 بھولی بسری چیز یاد کرنا، اور نمبر 2 کسی سے بیان کرنا۔ وذکرو اور ذکر جو ہے لسانی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے۔ ذکر لسانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبان سے یاد کرنا، اور عملی کا کیا مطلب ہے؟ کر کے دکھانا۔ ما جو فی ہی اسم ہے، یعنی جو کچھ بھی اسم ہے، ہر وہ چیز، یعنی بعض حصہ نہیں سب کا سب، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اور تتقون اتقا یتقی اتقاء سے ہے، واو قاف یا روٹ ہے۔ ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، تولا یتولا پھر جانا، منہ موڑنا، الٹا پھرنا، اعراض کرنا، ٹرنڈ اوے، من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس واقعے کے بعد، فلولا پھر اگر نہ، فضل اللہ فضل اللہ کا، فضل کہتے ہیں احسان کو، مہربانی کے ساتھ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ فضل ہوتا ہے، زائد کے معنوں میں آتا ہے، ایکسٹرا، فیور مراد ہے یہاں۔ کسی کو فیور دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فیورٹزم، یعنی وہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اس کو زیادہ مل گیا، یہی ہوتا ہے فضل۔ علیکم تم پر، اللہ کا لفظ اوپر کے لیے آتا ہے، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا تھا، علیحدہ، ورحمتہ اور اس کی رحمت، رحمت کہتے ہیں مہربانی کو، نرم دلی کو۔ لکن تم البتہ ہوتے تم، یہ اصل میں تھا لا اور کن تم، لا اور کن اور تم، تین چیزیں اس میں۔ لا کا مطلب ہوتا شورلی، کن کانا یکون سے ہے، اور تم من سے، الخاسرین کس کی جمع ہے؟ خاسر کی، کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، لوزرز، پیچھے پڑ چکے ہم خاسرین کی وضاحت۔ وا اور لا البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق، یہاں دیکھیے لا بھی تاکید کے لیے آیا اور قد بھی۔ لقد اصل میں کیا ہے؟ لا اور قد، تو لا کا مطلب بھی ہوتا ہے شورلی، اور قد کا مطلب بھی ہوتا ہے انڈیڈ، یقیناً، حقیقت میں، تو یہ تاکید کے لیے ہے۔ علم تم جان لیا تم نے، تو یقینی طور پر تم نے جان لیا۔ ایسے علم کو کون سا علم کہتے ہیں جس میں یقین ہوتا تھا؟ علم الیقین۔ یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، تمہیں بہت اچھی طرح پتا ہے، کوئی بھولا ہوا نہیں ہے۔ کن کو جان لیا؟ الذین ان لوگوں کو، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، اعتدا یعتدی اعتدا حد سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکام کا خیال نہ رکھنا، ٹرانسگریس کرنا۔ منکم تم میں سے، تم سے کون مراد ہے؟ یہاں بنی اسرائیل۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اندر میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا کیا؟ زیادتی کی۔ کب؟ فی السبت، سبت میں، ہفتے کے دن میں۔ ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو کام کرنا منع تھا،
سب کا لفظی معنی ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا، یعنی کام کاج سے قطع تعلقی کی، کٹ آف ہونا. فقلنا تو کہا ہم نے، قال یقول قول سے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، قردۃ بندر، لنگور، قردن کی جمع ایپس، خاسئین خاسئن کی جمع ذلیل، خسا یخسا سے اسم فاعل، ذلیل ہونا، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، دھتکارے ہوئے، ڈسپائزڈ. فجعلناها تو بنایا ہم نے اس کو، اس واقعے کو، ہاں سے مراد یہ واقعہ ہے. جعل یجعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری میں لے جانا. کون سا واقعہ ہے؟ بندر بنانے کا واقعہ. نکالا عبرت، نکال، نکل ینکل، نکل اصل میں کہتے ہیں جانوروں کی بیڑی اور لگام. بیڑی کیا ہوتی ہے؟ جس سے وہ باندھتے ہیں ان کو. لگام کیا ہوتی ہے؟ جو منہ میں ہوتی ہے ان کے. کبھی گھوڑے کو لگام دیکھیے، اس کے منہ میں لگی ہو تو ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو نکال کہتے ہیں عبرت. ایسی عبرتناک سزا دینا کسی کو کہ دوسرے کو نصیحت آ جائے اور دیکھ کے سبق سیکھ لے اس سے. لما واسطے اس کے جو بین یدیہا اس کے آگے تھا. بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو. یہ اصل میں تھا بین یدین، دو ہاتھوں کے بیچ میں. جو چیز دو ہاتھوں کے بیچ میں ہوتی ہے وہ انسان کے آگے ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے. اور یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے سامنے کی چیز کے لیے. بین یدیہا اس کے سامنے. کس کے سامنے؟ ایک معنی لیا گیا ہے اس بستی کے سامنے والے لوگ جو اس کے ایک طرف تھے. وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی دوسری طرف والے لوگ. یعنی اس دور کے جو سارے لوگ تھے آگے پیچھے، سراؤنڈیڈ ایریا جو تھا، ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ ایسے ہی نا جیسے کسی جگہ پر کوئی واقعہ پیش آئے، کہیں کو فلڈ ہو، کچھ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد کے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. اور باقی دیکھنے والے کیا کرتے ہیں اس سے؟ عبرت. سب نہیں کچھ. تو بین یدیہا کا ایک اور معنی بھی لیا گیا، وہ کیا ہے؟ اس وقت کے لوگ، اور خلفہا اس کے بعد میں آنے والی جنریشن، خلیف جیسے خلیفہ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سکسیڈڈ جو لوگ ہوں گے. وموعظۃ اور نصیحت. موعظہ کا لفظ ہے یہ واعظ سے ہے. واعظ کس کو کہتا ہے؟ نصیحت کو. ایسی بات کرنا جو کسی کے دل پہ لگ جائے، دل اس کا اثر قبول کر لے. للمتقین متقین کے لیے. کچھ لوگوں کے لیے یہ واقعہ عبرت تھا اور کچھ کے لیے نصیحت. عام لوگوں کے لیے کیا تھا؟ عبرت. اور خاص لوگوں کے لیے موعظت، نصیحت. ان کے دل کو لگ گئی بات. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، امر یأمر امرا حکم دینا، کمانڈ دینا، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو. ذبح یذبح ذبیحہ آپ سنتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ذبیحہ کیا ہوتا ہے؟ سلاٹر کرنا. ان تذبحوا کہ تم سلاٹر کرو، بقرۃ کوئی بھی گائے، ایک گائے. بقرہ با قاف را. بقرہ یبقرو کہتے ہیں شق کرنے کو، پھاڑنے کو، کھولنے کو. اسی سے لفظ باقر نکلا ہے. امام باقر کے کون تھے؟ ان کا لقب تھا یہ باقر. نام نہیں سنا امام باقر؟ زین العابدین کا. جی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، کہتے کہ بقر العلم، انہوں نے علم کو کریٹ ڈالا، کھولا. یعنی بہت ریسرچ کرنے والے تھے، گہرا علم رکھنے والے. تو بقرہ گائے اور بیل دونوں کے لیے آتا ہے. عموماً بیل سے کیا کام لیتے ہیں؟ کھیتی باڑی کا. وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے، کھولتا ہے. تو اس سے اس کا نام آیا، ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر اس سورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ. اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ احکامات کو ٹھپ بند کر کے رکھتے ہیں یا پھر کھولیں، غور کریں، گہرائی میں جائیں، عمل کریں. قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہم کو؟ اتخذ یتخذ پکڑنا، بنانا، ہزوا مذاق، یعنی جس کا مذاق اڑایا جائے. استہزاء سے پیچھے پڑ چکے ہیں. ہا زائی اور حمزہ اس کا روٹ ہے. کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، یعنی نشانہ مذاق بناتا ہے ہم کو؟ قالا اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں. اعوذ یعوذ معاذ اسی سے ہے، استعاذہ تعویذ کا لفظ بھی اسی سے ہے، پناہ لینا. باللہ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. آئی سیک ریفیوج ان اللہ. ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلین میں سے. کس کی جمع ہے جاہلین؟ جاہل کی. کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر. اگنورنٹ. جاہل کون ہوتا ہے؟ اگنورنٹ، ناواقف، لا علم. اور یہاں مراد ہے ناسمجھ، کیونکہ لا علمی کس کو جنم دیتی ہے؟ ناسمجھی کو. انسان سمجھدار کب ہوتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں بھی کون سمجھدار ہوتا ہے؟ جو دنیا کو جانتا ہے. اور آخرت کے معاملات میں کون سمجھدار ہوتا ہے؟ جو آخرت کے معاملات جانتا ہے. لیکن ہم سمجھدار ہر ایک کو سمجھتے ہیں. قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل. ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے. دعا یدعو دعوتن اور دعا دونوں اس کے مصدر ہوتے ہیں. دعوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو انوائٹ کرنا، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، مانگنا.
تم ہی دعا کر دو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، وہی اسٹائل ہے، بدلا نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو، لنا ہمارے لیے، یبین بیان کرے، بین یبین تبیین، کھولنا واضح کرنا، یعنی کھول کے بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہے، کون، گائے، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، قال یقول قول مراد اللہ سبحانہ وتعالی یہاں، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا نہیں، فارض بوڑھی، فارض کا لفظ جو ہے یہ فرض یفرض سے ہے، فرض، فرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، یہ جو نماز میں فرض ہوتی ہے اس کے مطلب کہ قطعی حکم ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، تو فرض کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، کاٹنا، اور یہ بنیادی طور پر گوشت کے کٹ جانے کے لیے آتا ہے یا کم ہو جانا، گھلنا، فارض خالد فاعل کے وزن پر ہی ہے، مراد ایسی عمر کی گائے جس کا گوشت بڑھاپے کی وجہ سے گھلنے لگے یا کم ہونے لگے. آپ دیکھیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ گٹھا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے, گوشت ہڈیوں کو چھوڑنے لگتا ہے, اپنی جگہ چھوڑنے لگتا ہے, گھلنے لگتا ہے, ڈھلکنے لگتا ہے. تو جب ڈھلک جاتا ہے نا گوشت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فارد یعنی ہوڑی. ولا بکر اور نہ جوان, بکر بکارت سے یعنی جس نے بھی کوئی بچہ نہیں پیدا کیا, ورجن جس کو کہتے ہیں. عوام درمیانہ عمر, بین ذالک اس کے درمیان, کس کے درمیان, ذالک تو مذکر کے لیے آتا ہے, فارد اور بکر کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے, ذالک یعنی فارد اور بکر. ففعلوا پس کرو, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ففعلوا فعل فعل یفعل یعنی ٹال مٹول نہ کرو, کر لو, ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو, جو تمہیں کہا جا رہا ہے کر ڈالو بس. قالوا انہوں نے کہا, ادعو دعا کرو, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے, ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو. لون رنگ کو کہتے ہیں, اردو میں ایک لفظ آتا ہے متلون مزاج, کبھی سنا متلون کون ہوتا ہے وہ جس کے موڈ بدلتے رہتے ہیں, متلون مزاج, کبھی اس میں کوئی رنگ ہے, کبھی خوشی کا رنگ ہے, کبھی غم کا رنگ ہے, یعنی ایسا شخص جس کی نیچر میں اسٹیبلٹی نہ ہو, بس ادھر ادھر ہوتا رہے. قالا کہا, انہو بے شک وہ, یقول فرماتا ہے, انہا بے شک وہ, بقرۃ ایک گائے ہے, صفراء زرد رنگ کی, صفراء اردو میں استعمال ہوتا ہے, صفراوی, صفراء بیماری کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں زرد ہے, اسی لیے شاید زرد رنگ جو ہے وہ کس کو سمبلائز کرتا ہے, بیماری, اداسی وغیرہ کو. فاقع چمکتا ہے, چمکیلا ہے, یعنی گہرا شوق, برائٹ, اور یہ صرف صفرا کے ساتھ آتا ہے, ریڈ گرین کے ساتھ نہیں آتا تھا. فاقع لونہا اس کا رنگ برائٹ ہے, تسر خوش کرتی ہے, سر یسر سرور مسرت اسی سے ہے, پلیز اس کے معنی میں, اور اس کا روٹ ہے سین را, را سر, سر کس کو کہتے ہیں, راز کو, کیونکہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اصل میں کہاں ہوتی ہے, دل کے اندر ہوتی ہے نا, چھپی بھی ہوتی ہے, دل ہی دل میں خوش ہونا, کیونکہ آپ خوش ہیں یا غمگین ہیں سب سے زیادہ کس کو پتا ہوگا, خود آپ ہی کو پتا ہوگا نا. تسر خوش کرتی, الناظرین ناظر کی جمع, کس کے وزن پر, فاعل کے وزن پر, نظر ینظر دیکھنا, اس سے مل کر جو لفظ پیچھے پڑا, نظر ینظر تنظرون, جی ہاں. قالوا انہوں نے کہا, ادعو دعا کرو, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے, ما ہی وہ کیسی ہو, یعنی کام کرنے والی ہو یا نہ ہو, کس قسم کی ہو. ان البقرہ بے شک گائیں, تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہیں ہم پر, یعنی وہ ہم کچھ سمجھ نہیں آتی, وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں, سب ایک ہی جیسی لگ رہی ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم, انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے, شاء یشاء شیء اسی سے ہے, لمہتدون البتہ ہدایت پانے والے ہیں, راہ پانے والے ہیں, اہتدا یہتدی اہتداء سے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے, انہو بے شک وہ, یقول فرماتا ہے, کون, اللہ تعالیٰ, انہا بے شک وہ, بقرۃ ایک گائے ہے, لا نہیں, ذلول پست ہوتی, تابع فرمانا, ٹرینڈ کے معنوں, ذل یذل سے مبالغہ کا صیغہ ہے, ذلول یعنی وہ ٹرینڈ نہیں کی گئی, تثیر الارض کہ ہل چلائے زمین میں, یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے اس کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا, بہت کام کرنے والی نہیں ہے, اٹس ناٹ ٹرینڈ. ضرور تثیر اثار یثیر اثارہ, اثارہ کہتے ہیں کھودنے کوریدنے کو, کھودنا کوریدنا. تثیر الارض ویسے کہ بادلوں کو اوپر اٹھانے کے لیے آتا تھا, لیکن اگر زمین کے ساتھ یہ لفظ آئے تو معنی ہوتا ہے زمین کھودنا, زمین کو اکھیڑنا, کھودنا, کوریدنا, اور ریسرچ کے معنی میں بھی آتا تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من اراد العلم فلیتبر القرآن, جس کا علم کا ارادہ ہو کہ وہ کچھ سیکھے, اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے, فلیتبر القرآن, قرآن کو کھودے کوریدے, یعنی خوب خوب گہرائی میں اس کو پڑھے, علوم کا خزانہ آ جائے گا اس کے پاس. اب دیکھیں کہ یہ کتاب آج کی نہیں ہے, 1400 سال سے امت مسلمہ کے ساتھ چلی آ رہی ہے. کبھی بیٹھ کے ایسے امیجن کرتی ہوں 1400 سال پیچھے تک جاتی, پھر اوور جنریشن, ایک جنریشن کے بعد دوسری, دوسری پھر تیسری, پھر ہمارے تک پہنچی. کسی کے پاس کچھ اور تھا یا نہیں تھا, لیکن یہ کتاب, اس بک واز آلویز دیئر ود مسلمز, ہمیشہ.
اصل مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، وقت نہیں لگاتے. زندگی کا جائزہ لینا، میں اور آپ اپنا اپنا حساب لیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں، ہفتے کے چند گھنٹوں میں کتنا وقت ہم اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں گزارتے ہیں کہ ہم واقعی کھود کوریت کریں. اور جو کسی نے بتا دیا، سن لیا، پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گی. امت مسلمہ میں صدیوں تک یہ طریقہ رہا کہ بچہ سب سے پہلے قرآن ہی پڑھتا تھا، قرآن ہی یاد کرتا تھا، کوئی ایجوکیشن شروع نہیں ہوتی تھی. اور یہ روایت ہمارے گھر تک رہی. مجھے اسکول نہیں بھیجا گیا جب تک میں نے قرآن پورا نہیں پڑھ لیا، کیونکہ میرے والد کا خیال یہ تھا کہ اگر قرآن سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا تو وہ اندر چپک جائے گا، پھر اس کو بھرنا مشکل ہوگا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آگے اپنے بچوں کے ساتھ دنیا بھر کی رائیں اور الٹی سیدھی چیزیں پڑھا کے ان کو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا تم قرآن پڑھو. پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کو دل نہیں لگتا، کیونکہ ٹیسٹ کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے نا، پھر وہ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس کی طرح. لیکن آپ لوگوں کے پاس چانس ہے، آئندہ آپ اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں. بہرحال ولا تسقي الحرث، تسقی سقا یسقی، پانی پلانا، استسقا والا روٹ ہے اس کا. الحرث فیلڈ کو کہتے ہیں، کھیت کو. حارث پسندیدہ ناموں میں سے. مسلمۃ صحیح سلامت، مسلم سلم یسلم محفوظ کرنا، سلامت کرنا، یعنی بے داغ. لا نہیں، شیعہ کوئی داغ دبا، نشان، اسپاٹ، علامت. فیہا اس میں، اصل میں وشی کہتے ہیں کسی چیز میں اس کے رنگ کے خلاف رنگ لگانا، جیسے کڑھائی وغیرہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. فیہا اس میں، کس میں، گائے پر، یعنی گائے پر کوئی اسپاٹ نہ ہو، اسپاٹ لیس ہو. لا شیعہ اسپاٹ لیس، ایک ہی رنگ کی برائٹ یلو ہو. قالو انہوں نے کہا الآن اب، جئت آیا ہے تو، بالحق کے ساتھ حق کے، اب لایا ہے تو حق، اب بات ہوئی نا، اب ہمیں سمجھ آئی. حالانکہ وہ تو پہلی دفعہ ہی حق لائے تھے، کیونکہ پیغمبر حق کے سوا کچھ نہیں لاتا. ایک مرتبہ ایک صحابی حدیث لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرے کا نہیں، ہر بات نہیں لکھا کرو. کبھی آپ غصے میں ہوتے، کبھی آپ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، تو مت لکھو سب کچھ. تو اس نے جا کے آپ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ ہر بات نہیں لکھا کرو. تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ ہوتا ہے پیغمبروں کی سچائی کا معیار، کہ ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو نکلتا حق نکلتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لیکن جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا وہ حجت بازی کرتے رہتے ہیں اور بحث مباحثے کے بات کہتے ہیں، ہاں اب ہوئی نا بات، اب سمجھ آئی، ناؤ اٹ میک سینس. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہر بات شروع میں ہی مان لینی چاہیے، اور اگر سمجھ نہیں آئے تو سمجھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ملامت اس کو نہیں، خود کو کرنا چاہیے کہ میری عقل چھوٹی ہے، میری عقل میں کچھ مسئلہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا، ورنہ یہاں تو حق کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے ایمان. اچھا ہم خود کو تو بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ اور ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل ہے، اور سارا مسئلہ ہے تو یہاں پر ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا نہیں قصور ہمارا اپنا ہے. فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. ذبح یذبح ذبح. وما کادو، نہ تھے وہ قریب، کادو یا کادو سے، یفعلون کے وہ کرتے تھے، they could hardly do it، بہت مشکل سے ہی کرے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، قتلتم قتل یقتل، قتل سے قتل، اور پھر قتلتم تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، ایک شخص کو. فَدَّارَأْتُمْ، پھر ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے. فَدَّارَأْتُمْ اصل میں دال را حمزہ سے ہے درا، اور تدارا یا تدارو بیسیکلی تھا جس سے یہ ادارا یدارا بنا. یہ کیسے بن گیا؟ اصل میں قریب المخرج ہے، ایک ہی جگہ سے دال اور تا نکلتا ہے، تو ان دونوں کو پھر مدغم کر دیا گیا. فَدَّارَأْتُمْ، تو ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے، تمہارے درمیان ڈسپیوٹ ہو گیا، تم ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے فیہا، اس کے معاملے میں. واللہ، اور اللہ، مخرج نکالنے والا ہے. اخرج یخرج، اخراج سے، مخرج کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، اسم فاعل کا وزن ہے. ما کنتم، جو تھے تم، تکتمون تم چھپاتے، کتم یکتم، کتمن کنسیل کرنا، ہائڈ کرنا، چھپانا. فقلنا، تو کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اس کو، ان اسٹرائک ہے. ضاد را با، کس کو مارو؟ جو سلین پرسن تھا، مرا ہوا بندہ تھا. ببعدها، اس کے بعض حصے کے ساتھ، بعض کہتے ہیں کہ پارٹ آف اٹ، یہ نہیں بتا ہاتھ تھا، پاؤں تھا، کیا تھا، بس مارو اس کے بعض حصے سے. یہ کیوں نہیں کہا ہاتھ سے مارو، اس کے پائے سے مارو؟ اور ہاتھ سے مراد گائے ہے، ذبح شدہ گائے کے ایک حصے کو اس مرے ہوئے بندے کے اوپر مارو، یہ مطلب ہے تاکہ دین میں وسعت رہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حصہ کاٹ کے مارو، مشکل ہوتی ہے. کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ جیسے اس واقعے میں ہوا. یحیی، زندہ کرے گا، احیا یحیی احیا، زندہ کرنا. اللہ، اللہ، الموتا، مردوں کو. پیچھے گزرا موتا کہاں؟ ثم یمیتکم میں، لیکن موتا کا لفظ شاید نہیں. ویریکم، اور دکھاتا ہے تم کو، ارا یری، ارا، را حمزہ یا اس کا روٹ ہے، را. آیاتی ہی، اپنی آیات، نشانیاں، سائنس. لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو. تا تم کے لیے، اور واو نون جمع کے لیے، اور عین قاف لام اس کا روٹ ہے. عقل یعقل کا لفظ معنی تو باندھنا.
اور عقل بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ باندھ کے رکھتی ہے. اگر انسان کے پاس صرف دل ہو نا تو شاید کسی جگہ نہ رکے. عقل بریک ہے. تعقلون، تم عقل سے کام لو. ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں ذکا، اور ایک ہوتی ہے عقل. عقل جو ہے سوچنے سمجھنے کے کام آتی ہے. بہت سے لوگ عقل مند ہوتے ہیں لیکن انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے تھے. یہ دو چیزیں فرق ہے. جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، ذکا ہوتی ہے یا ذہانت ہوتی ہے، وہ سمجھنے میں تیزی کا نام ہے. یعنی فوراً کسی چیز کو پک کر لینا، فوراً سینس کر لینا، فوراً سمجھ لینا. ضروری نہیں ہوتا کہ جو ذہین ہو وہ عقل مند بھی ہو. یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ ہر ذہین عقل مند نہیں ہوتا. ذہانت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا فوری جواب دے دینا، فوراً سمجھ لینا. بہت سے نقطہ باز لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور وہ ہر بات میں کوئی نقطہ نکال ہی لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عقل بھی استعمال کریں. ہاں، ذہانت جب عقل کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر سونے پہ سہاگا. ان تو بات ہی کیا ہے. تو عقل بیسیکلی ریزننگ کا نام ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.